نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے آخرت کی فکر۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ کائنات بنائی، لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ 6 سے کم دنوں میں کائنات نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ ایک بار کن کہتا تو یہ کائنات وجود میں آ جاتی۔ اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کی ہر بات میں ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ آج سائنسدان بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ کائنات پہلے سوئی کی نوک کے برابر ایک نقطے میں تھی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کائنات واپس مڑے گی، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور یہ کائنات واپس سوئی کی نوک کے برابر ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم اس کائنات کو کاغذ کی طرح واپس لپیٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس میں انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان انسانوں میں کچھ خاص بندے بنائے جنہیں ہم انبیاء کرام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کا سب سے خوبصورت گلدستہ قرآن مجید کی سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں ملتا ہے۔ لیکن میں آج جس صفت پر بات کروں گی وہ ہے رحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عبارت اپنے پاس محفوظ کی تھی وہ یہ تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں لوگوں نے رحیم ہونے کا بہت ہی غلط مفہوم لے لیا ہے۔ یوں تو ہم بچوں کو بچپن میں ہی قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے ہیں اور یہ بھی سکھاتے ہیں کہ جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت یہ گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک دن میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے۔ لیکن بچے وہی سیکھتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر والدین بے نمازی ہیں تو بچے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک دن میں 5 بار نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بچوں کو یہ بات بھی پتہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر والدین امانت میں خیانت کرتے ہیں تو بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ امانت میں خیانت کرنا غلط ہے، لیکن اگر کریں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر جان بوجھ کر کسی کو غلط مشورہ دیا کہ اگر اسے ٹھیک مشورہ دیا اس کا تو بھلا ہو جانا ہے، اس لیے اسے مشورہ غلط ہی دو، تو بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کسی کو اچھا مشورہ نہیں دینا، اس کا بھلا ہو جانا ہے، اس لیے ہمیشہ دوسروں کو غلط مشورہ ہی دینا ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی لگی تو چوری کر لی، کون سا کسی نے دیکھا ہے، یہ کوئی گناہ ہے؟ تو بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر والدین جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ دنیاوی مفاد کے لیے اگر جھوٹ بول لیا جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقی برائیاں جب بڑوں میں ہوتی ہیں تو بچوں میں بھی ضرور ہوتی ہیں۔
اور اوپر سے ہمارے ٹیچرز بھی جب اسکول جاتے ہیں تو بچوں پہ توجہ نہیں دیتے بلکہ اپنے موبائل پہ توجہ دیتے ہیں اور ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح سے بچے اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک شخص ہے وہ اپنی زمین میں بیج بوتا ہے، اس کو وقت پر پانی لگاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس میں جو فالتو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی صفائی کے لیے ادویات کا استعمال کرتا ہے، تو پھر کہیں جا کر اسے فصل اچھی ملتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، آپ ایسا کریں کہ اس بار اپنی زمین میں بیج نہ بوئیں، ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی آپ کو فصل تیار مل جائے، تو آپ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر مجھے فصل اچھی چاہیے تو مجھے زمین میں بیج بونا پڑے گا، اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کو وقت پر پانی دینا پڑے گا، پھر اس میں جو فالتو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی صفائی کے لیے ادویات کا استعمال کرنا پڑے گا، تو پھر کہیں جا کے مجھے اچھی فصل ملے گی۔ تو بچوں کو بھی یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو پھر کہیں جا کے ہماری آخرت سنورے گی۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کو اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے ایگزام دینے ہیں تو آپ نے پورا سال پڑھائی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے کچھ اصول و طریقے رکھے ہیں۔ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ کو وہ اصول طریقے اپنانے پڑیں گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کو آخرت کی فکر کرنی پڑے گی۔ بے شک اللہ بہت رحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، لیکن آپ کو دنیا میں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم مسافر ہیں، یہ زندگی عارضی ہے۔ ہمارے بڑوں نے کتنا جی لیا، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے۔ اگر ہم 3-4 نسل پیچھے جائیں تو ہمارے دادا، ان کے دادا، ان کے دادا کا نام کیا ہے، لیکن دنیا میں وہ بھی تو آئے تھے۔ اسی طرح ہم بھی دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے اگر کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو اس کو جب دفنانے جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو دل بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن جب جنازہ پڑھ کے واپس آتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے، لیکن ہم یہ باتیں اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تو آئی تھی، وہ مر گیا، ہماری کون سا آئی ہے، ہم نے ابھی کیا دیکھا ہے، ہم کون سا مار رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جس عزیز رشتہ دار کو دفنا کے آئے ہیں، اگر آج اس کی جگہ پہ ہم ہوتے، ہم تو مر گئے تھے، سارے لوگ واپس آ گئے تھے، ہم اکیلے قبر میں رہ گئے تھے، تو ادھر ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آنے تھے۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں کون کون سے اچھے عمل کیے ہیں، ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ جب آخرت کا دن قائم ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کام نہ آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اگر مال و دولت پر زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے 2.5% نہیں دو گے تو جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو یہ مال و دولت تمہارے گلے میں سانپ بن کے لٹکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اگر جان بوجھ کر کسی کی ایک بالشت زمین بھی دباؤ گے تو جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو 7 زمین کا طوق تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا۔ میں نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پہ گواہ بننے والا سب جہنم میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو سود لیتے ہیں اور ہر وہ شخص
جو سودی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے وہ آگ کا ساتھی ہے اور ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ تو پھر یہ آپ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا؟ کیا آپ پاگل ہیں؟ کیا آپ لوگوں پر جنات کا سایہ ہے؟ جو آپ حقیقت کو قبول نہیں کرتے، جو آپ لوگ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، جو آپ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے لیکن جب ہم مر جائیں گے اللہ معاف کر دے گا، آپ لوگ پاگل ہیں۔ میری پیاری مسلمان بہنوں، خود کو چیک کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور سوچیں کہ آخرت کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق گزارتا ہے، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، میں خدا ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تو میں اس شخص کو بھی جو زندگی میری مرضی کے مطابق گزارتا ہے، میں اسے اپنی خدائی صفات میں شامل کر لوں گا، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، وہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، جب وہ جنت میں جائے گا وہ بھی جو چاہے گا اسے وہی ملے گا۔ لیکن میری پیاری مسلمان بہنوں، ہمیں دنیا میں زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان ہے اور جو اللہ کی مانے وہ مومن ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اگر ہمارے دور میں ابو جہل آ جاتا تو وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا، اسے پتا تھا صرف کلمہ ہی پڑھنا ہے اور اچھا عمل کوئی نہیں کرنا۔ جھوٹ بولیں خیر ہے، چوری کریں خیر ہے، کوئی بھی گناہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں خیر ہے، زکوٰۃ بھی ٹھیک طریقے سے نہ دیں خیر ہے، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو خیر ہے۔ ہم لوگوں نے اسلام کو بہت آسان بنا لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور میری پیاری مسلمان بہنوں، میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں ہم کب مر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے میں آج بات کر رہی ہوں کل میں مر جاؤں، کوئی پتہ ہے آپ نے بوڑھے ہو کے مرنا ہے یا آپ نے جوان ہو کے مرنا ہے، یا آپ کو موت جو ہے وہ کس حالت میں آنی ہے، آپ نے آگ میں جل کے مرنا ہے، پانی میں ڈوب کے مرنا ہے، آپ نے کس طرح مرنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا؟ تو آپ مسلمان بہنوں، آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے اعمال کو چیک کریں اور اپنے دلوں کو صاف کریں اور جو بھی اچھا عمل کریں وہ نیت سے کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی اچھے اعمال کرتے ہوئے نیت بھی اچھی ہوگی تو پھر آپ کو آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، نیکیاں تولی جائیں گی۔ اگر ایک شخص کئی کروڑ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، لیکن وہ بے ایمانی کے پیسے ہیں، اس میں نیت اچھی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے کام کراتا ہے اور ان لوگوں کو دیتا ہے جن پہ جتاتا ہے، جن کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا کھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو ایک نوالا بھی کسی کو اللہ کی راہ میں کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس نوالے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر کر دوں گا۔ تو جو بھی کام کریں نیت سے کریں اور اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔